السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید۔ اعزاز سید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بڑی گرما گرم قسم کی خبریں چل رہی ہیں، اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان جو ہے پریس کانفرنس جو انہوں نے کی اپنی پارٹی کی جو مجلس شورا کے اجلاس کے بعد، وہ بہت زیادہ موضوع بحث ہے۔ انہوں نے بہت ساری ٹلیاں کھڑکا دی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت کا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے، جتنے ترقیاتی پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس کا 10% دہشت گردوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دہلا دینے والی خبر ہے۔ نہ صرف یہ کہ دہلا دینے والی خبر ہے، بلکہ ایک پاکستان کے ایک بڑے اور ذمہ دار سمجھے جانے والے سیاستدان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے۔ تو یہ خبر کس سمت اشارہ کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ راج صاحب بہت بہت شکریہ۔ راج صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت دو طرف کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بڑی بھرپور تنقید کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تنقید کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کے نتیجے میں جو حکومتی کیک آیا ہے اس کا سلائس نہیں ملا، اس میں حصہ نہیں ملا۔ ایک طرف تو یہ ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل وہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں کہ وہ اپنی تقریروں میں بار بار بتا رہے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ خیبر پختونخوا میں آ چکے ہیں، عسکریت پسند وہاں پر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خیبر پختونخوا میں عسکریت پسند ان کا آنا اس بات کا متقاضی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے سوات آپریشن سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک تقریر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم کہ جو طالبان ہیں مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے آ چکے ہیں، اور اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ یہ بڑا مشہور ان کی تقریر ہے۔ آج بھی بالکل وہی سپیچ کر رہے ہیں وہ، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک رستہ دے رہے ہیں کہ وہ آپریشن وہاں پر کرے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بیک ڈور پہ ان سے انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، میں حالات کی خرابی کے بارے میں تو بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھ سے ٹھیک ڈیل نہیں کیا۔ یعنی ٹھیک ڈیل نہیں کیا کیا یہ کہ ان کے خاندان کا کوئی ایک فرد بھی اقتدار میں نہیں آ سکا، پارلیمنٹ میں نہیں آ سکا۔ یہ ان کی تاریخ میں بدترین دور ان کا کہا جائے تو غلط نہیں ہو جائے گا۔ تو اس وقت مولانا صاحب جو ہیں وہ دو طرف کھیل رہے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کو بھی انگیج کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ جا ملیں گے، اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل بھی آسان کر رہے ہیں تاکہ نیگوشیشن کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ مولانا صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کے ایک میننگ نہیں، ان کے دو میننگ لیا جائے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی اس دن میں ابصار عالم صاحب کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی اداکاری کرتے ہیں، لیکن ریڈ لائن کراس کرتے نہیں ہیں۔ تو بڑی خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں۔ جو آپ کی بات ہے وہ دو میننگ والے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور اسد کیسر صاحب کی بھی ایک جو ہے وہ گفتگو سامنے آئی، اور وہ بھی بڑی پریشان کن گفتگو ہے۔ وہ بھی ابصار عالم صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انکشاف کیا کہ جی اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے پاس جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نہ تو صوبہ رن کر پا رہے ہیں، نہ آپ اپنے لیڈر کو نکلوا پا رہے ہیں، تو پھر جو کارکنوں کا غصہ ہے تو بجا بند ہے۔ تو اس چیز کا ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ تو آپ ان کی اس بات کو کس رائے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے ذمہ جو آدمی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، وہ صوبے کی مالی حالت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جبکہ پہلے 10 سال ان کی حکومت بھی رہی ہے وہاں پر؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ صوبہ جو ہے نا اوور ڈرافٹنگ کے اوپر چل رہا تھا پہلے بھی۔ یعنی اوور ڈرافٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بجٹ ان کو دیا گیا تھا وہ بجٹ خرچ ہو کے اس کے اوپر اوور ڈرافٹنگ کی جا رہی تھی۔ اور جب انٹرم دور آیا تو انٹرم دور میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس کو انٹرم جو گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں قائم مقام جو حکومت تھی، اس نے مینیج کرنے کی بڑی کوشش کی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے قائم مقام دور کے کچھ وزراء ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ کس طرح کے شدید مالی مسائل ہیں خیبر پختونخوا کے، اور اب ایک تسلسل ہے کہ انہوں نے جو بھی مینجمنٹ کی تھی، اب ایک نئی گورنمنٹ آ چکی ہے وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی، کہ وہ اس کو مینیج کرتے، لیکن وہ شاید مینیج نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہ انہوں نے ایک مخاصمانہ رویہ بھی اختیار کیا ہوا ہے مرکز کے ساتھ بھی، اپنے جو اپوزیشن ہے ان کی
خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ بھی. تو اس لیے وہاں پہ سچویشن کو اتنی آئیڈیل نہیں ہے. اور پاکستان میں جو صوبہ سب سے پہلے بینکرپٹ ڈکلیئر ہوگا, میری بات آج نوٹ کر لیجئے گا, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, خدا نہ کرے ہمارا کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی صوبہ بینکرپٹ ہو, لیکن اگر ہوا تو سب سے پہلے وہ خیبر پختونخوا ہوگا, کیونکہ وہاں پر مالی حالات بہت برے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی جو اس سوال کا اگلا حصہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت ساری لڑائیاں ہیں, بہت سارے گروپ ہیں. جو لوگ پارٹی کو ماضی میں چھوڑ کے گئے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, جو موجود ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, اور ڈیڑھ کی بہت ساری مسجدیں بن چکی ہیں. دو بڑے گروپس ہیں, ایک سیاستدانوں کا گروپ ہے, ایک وکلاء کا گروپ ہے, اور پھر آگے سے ان کے بیچ میں مزید گروپنگ ہے. تو یہ جو بات اسد کیسر صاحب نے کی اور آپ نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ یہ صوبہ جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں, تو پھر یہ بات تو بڑی جینون ہے کہ دو چیزیں ہیں نا, کہ یا تو ایک گورننس ٹھیک کر لیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کا لیڈر ہے جو جیل میں پڑا ہے عمران خان, اس کو باہر لے آئیں. تو جب وہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا جو پارٹی کے کارکنوں میں مایوسی پھیلے گی, کیا اس میں اشتعال پھیلے گا, کیا بنے گا پھر اس طرح؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا رائے صاحب کہ پارٹی کے کارکنوں میں غصہ بھی آئے گا, اشتعال بھی آئے گا, اور ظاہر ہے ابھی کا پارٹی کے کارکن بے بس ہیں, ان کا غصہ, ان کا اشتعال, ان کی توپوں کا رخ ان کے اپنے لیڈروں کی طرف ہے. کیونکہ وہ اگر کسی قسم کے غصے کا اظہار کسی احتجاج کی صورت میں, ریلی کی صورت میں سڑکوں پر کرتے ہیں تو ان پر مقدمات بن جاتے ہیں, اور دہشت گردی کے مقدمات بھی بن سکتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنے جو صفوں کے اندر ہی وہ ذمہ داروں کا تعین کرتے ہیں اور ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اٹیک کیا انہوں نے بعض لیڈرز کے اوپر, صحیح یا غلط ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ایسا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کب تک جاری رہے گا. یہ میرے خیال میں جب تک عمران خان صاحب اندر ہیں تب تک جاری رہے گا, کیونکہ اس پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی سینٹرل فگر ہے وہ عمران خان ہے. باقی سارے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں کہ کوئی اوپر نہ چلا جائے, دوسرا اس کے مخالف, جو بھی اوپر آتا ہے اس کی مخالفت ہو جاتی ہے. کسی ایک لیڈر کا نام لے لیں عمران خان کے علاوہ, جو ذرا اوپر گیا اس کی مخالفت پارٹی کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب خود بھی ویسے کٹ ٹو سائز کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر وہ اندر رہیں اور باہر پارٹی مضبوط ہو جائے تو پھر تو ان کے ہاتھ سے پارٹی نہیں نکل جائے گی نا. تو وہ اگر پارٹی کے لوگ تقسیم رہیں گے تو پھر تبھی ان کی وہ کھڑپینچی قائم رہے گی پارٹی کے اندر. عمران خان صاحب تو اتنا کٹ ٹو سائز کرتے ہیں کہ اسی کٹ ٹو سائز کرنے میں انہوں نے ریحام خان صاحبہ کو طلاق دے دی تھی, کیونکہ ریحام صاحبہ جو ہیں وہ انٹرسٹ لے رہی تھی پارٹی افیئرز میں. تو وہ تو اس قدر وہ ہیں کہ وہ اپنی جو وائف ہے, اہلیہ, اب تو سابقہ اہلیہ ہیں, ان کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر وہ پارٹی افیئرز اپنے ہاتھ پہ لیں یا ان کے برابر آنے کی کوشش کریں. آگے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے. اور عمر ایوب کے ذریعے انہوں نے میسج بھی بھجوایا تھا پارٹی کی کور کمیٹی کو کہ علیمہ خان کی طرف سے کوئی آرڈرز نہ لیے جائیں یا ان کو کسی معاملے کی رپورٹ نہ پیش کی جائے. ایگزیکٹلی, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. بالکل ٹھیک بات. تو ابھی یہ جو میں جب سن رہا تھا اسد کیسر صاحب کو, تو اس میں جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی پارٹی نہ تو لیڈر کو باہر نکلوا سکی ہے نہ ہی صوبہ چلا سکی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, تو ان کا یہ جواب تھا کہ جی پھر ہم وفاق پہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. تو کیا آپ یہ چڑھائی ان کے پاس اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ ایک انگیج رکھنے کا آپشن ہے, یا کوئی اور بھی آپشن ہے, کوئی پرفارمنس وہ دکھا سکتے ہیں, یا کوئی قانونی جنگ وہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ ہنوز دلی دور است, ٹھیک ہے. ماضی میں بھی 25 مئی کو آپ کو یاد ہو یہ کوشش کی گئی تھی جب عمران خان صاحب نکالے گئے تھے اپریل کے مہینے میں 2022 میں, تو 25 مئی کو انہوں نے خیبر پختونخوا سے ایک ریلی نکالی تھی یہاں پر آنے کے لیے. یہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اسد کیسر ہیں یہ ان کی پارٹی کے سینئر لوگوں میں شامل ہیں, ان کو بھی ان کے لیے بھی ایک بڑی مشکل ہے کہ وہ کیا کریں. کہ جو عمران خان صاحب کا مطالبہ تو یہی ہے کہ یہ اسی طرح کی ریلیاں کریں اور مرکز کو کمزور کرنے کی کوشش کریں, اکانومی خراب ہو تاکہ لوگوں میں انریسٹ ہو اور لوگ انریسٹ کا اظہار کریں اور ان کی ویلیو اور بڑھے اور وہ کسی طریقے سے رستہ ایسا بنے کہ وہ باہر آ جائیں. تو عملی طور پہ چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. تو یہ خواہشیں ہونا الگ بات ہے, لیکن وہی بات جو ہے ہنوز دلی دور است. آپ کے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے فواد چودھری. فواد چودھری صاحب ذرا اس پہ ایک تبصرہ کر دیجئے کہ وہ آج کل کن چکروں میں بڑے سخت قسم کے بیانات دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف. رائے صاحب ایک بات تو میری بڑی کلیئرٹی ہے کہ اقتدار اور طاقت اور اختیار کی جنگ میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ تو تھوڑی ان کی جنگ ہے. وہ نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست, تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ فواد جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کن حالات میں فواد جو ہیں وہ پارٹی سے
نکلے اور کن حالات میں پھر آپ کو پتہ ہے وہ گرفتار بھی ہوئے اور کس وجہ سے گرفتار ہوئے، یہ بھی چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اب فواد چودھری جو ہے موجودہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان میں اگر ووکل ہونے کی بات کریں یا اچھا جسے کہتے ہیں فکرے باز یا ایسا شخص جو اچھا میڈیا کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ بیانیہ کر پریزنٹ سکتا کر ہے اور سکتا ہو، بیانیہ بھی دے سکتا ہے، وہ فواد چودھری۔ تو فواد چودھری جو ہیں ان کا باہر نکل کے بیانات دینا، عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف بیان دینا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خوفزدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بھی فواد کا ذکر کیا گیا کہ فواد نام لے رہے ہیں بعض لیڈرز کے۔ تو اصل میں ساری پی ٹی آئی بیانیہ بنانے میں ایک طرف اور فواد چودھری ایک طرف، تو یہ میرے خیال میں فیئر کا اظہار بھی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور فواد ظاہر ایکٹیو ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگ فیئرفل بھی ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعجاز سید۔ ناظرین، آپ نے اعجاز سید صاحب کی رائے سنی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ وقتاً فوقتاً ہمیں ٹائم دیتے رہتے ہیں۔ آپ کی جو بھی رائے ہو وہ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔